اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 19 پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ متکبرین کی تمنا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو فرشتہ آسمان سے نازل ہو اگر ہمیں سمجھانے، یا اللہ تعالیٰ بذات خود ہماری رہنمائی فرمائے۔ ابھی تو انہیں فرشتے دیکھنے کی چاہت۔ اگلی آیت میں ہے کہ جس دن ان کو فرشتے سے نظر آ گئی اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، یعنی فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے۔ مشرک کی حسرت و ندامت وَيَوْمَ بَعْثُ الظَّالِمِ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کافر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے انتہائی حسرت اور ندامت سے کہے گا کاش میں فلاں ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بنا لیتا۔ واقعی یہی کہ عقبہ بن ابی معیط نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے سے پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے۔ عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا تو اس وقت اس پہ حسرت ہوگی کہ کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کو اپنا لیتا۔ اپنے دوست کی بات ماننے پر ندامت ہو گئی۔ شکوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کریں کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں قوم سے مراد تو کافر قوم ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس بات کا ملحوظ رکھنا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور آگے پہنچائیں۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بھی شکایت کرے۔ قدرت باری تعالیٰ علم دعا الی رب کیف بدل ولو شاء ربک لجعلہ ساکنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہرا کر رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ جب سورج نکلتا ہے تو سائے مغرب کی طرف ہوتا ہے، جب سورج زوال کے اوپر آتا ہے تو سائے سمٹ جاتا ہے، جب سورج کے مغرب کی طرف آ جاتا ہے تو سائے مشرق کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنی طرف سمٹتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ دینی امور پر اجرت لینا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں، لیکن اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجرت عالی تعلیم الدین جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی دین کا کام ہی اجرت دینے کے لیے کرتا ہے تو جائز نہیں۔ اگر اجرت دینے کے لیے دین کا کام نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو ضرورت کے تحت اجرت بھی ملتی ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، کفار کا خطاب ہے، مومنین کو نہیں، ایمان والے اور خصوصاً ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ فرما دیتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفات وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں سے کچھ آیت تک عباد الرحمن کے پارہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، اور مسلموں کو اسی سے سبق ملتا ہے کہ عباد الرحمن بنے اور ان اوصاف اپنانے کی کوشش کریں۔ ان کے اوصاف یہ ہیں: زمین پر عاجزی سے چلتے رہیں، جب جاہل ان سے بات کرے تو ان کا سلام کہہ دیتے ہیں، رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، میانہ روی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ پر گزار جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کریم سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں۔ یہ اللہ ہمارے اہل وعال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اور صاف کی مزید تفصیلی میری کتاب اللہ کے بندے میں ملاحظہ فرمایا ہے۔ عباد الرحمن کے اوصاف اپنانے کا نتیجہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے بعد ان کے نتیجے کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جنت کے بلاخانے دیں گے اور وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور اسلام کے ساتھ کیا جائے گا اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ سورۃ شعراء میں سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی شعراء رکھا دیا گیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کہ حد فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین پر آئیں، جنت میں جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑتے بھی بہت تھے، محنت بھی فرماتے تھے، لوگوں کی باتیں برداشت بھی فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو کیا کھڑک کھڑک کر اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ فائدہ سابقہ امتوں نے اپنے نبی سے مانگنے کی فرمائش معجزات طلب کیے تھے، ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے وہ معجزات انہیں دکھائے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اور اللہ تعالیٰ کو دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگی فرمائش پوری